بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 برس تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ ثانیہ ہوا۔ ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا۔ جانوروں، پرندوں اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ناظرین، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو رید کر ایک گڑھا کھودا،
اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ ناظرین کرام، حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی اور خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو وہ نقصان میں رہ گیا۔